سلجوقی سلطنت کے دوسرے سلطان الپرسلان، جن کی بے مثال شجاعت نے مسلمانوں کو تمام عالم میں سربلندی عطا کی اور جن کا 10 سالہ دور حکومت قوت و استحکام کی علامت بن کر تاریخ کے صفحات پر جگمگاتا رہا۔ الپرسلان کا نام محمد تھا۔ انہیں عباسی خلیفہ کے دربار سے ضیاء الدین کا خطاب ملا، لیکن دنیا انہیں الپرسلان ہی کے نام سے جانتی ہے۔ الپرسلان کے والد کا نام چغری بیگ داؤد تھا، جو کہ سلجوقی سلطنت کے پہلے فرمان روا اور تغرل بیگ محمد کے بھائی تھے۔ سلطان تغرل بیگ محمد کی کوئی اولاد نہ تھی، چنانچہ وہ اپنے بھائی چغری بیگ کے بچوں کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ الپرسلان کو مختلف مہمات میں شرکت کرنے کے مواقع ملنے لگے۔ ایک بار ایران میں بغاوت ہو گئی اور الپرسلان کے چچا تغرل بیگ باغیوں میں گر گئے۔ اس وقت الپرسلان نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر چچا کی جان بچائی تھی۔ اس واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد الپرسلان نے اپنے والد کی ذمہ داریاں بھی سنبھال لیں، کیونکہ ان کے والد چغری بیگ داؤد اس دوران بیمار تھے۔ 451 ہجری بمطابق 1059 عیسوی میں چغری بیگ داؤد کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے لائق بیٹے الپرسلان نے مرو کی ریاست کا انتظام سنبھالا۔ 455 ہجری بمطابق 1063 عیسوی میں سلطان تغرل بیگ محمد کا بھی انتقال ہو گیا۔ زیادہ تر امراء الپرسلان کے حامی اور ان کی بہترین صلاحیتوں سے متاثر تھے۔ چنانچہ محرم 456 ہجری بمطابق جنوری 1064 عیسوی کے آخر میں الپرسلان نے سلجوقی حکومت کے دوسرے سلطان کی حیثیت سے زمام کار سنبھال لی۔ اس وقت ان کی حکومت میں خراسان، جرجان، تبریستان، ہمدان، اصفہان، آذربائیجان، موصل، شیراز، دیار بکر، خوزستان، الجزیرہ، عراق، کردستان، رے اور زنجان وغیرہ شامل تھے۔ سلطان بننے کے بعد الپرسلان نے بغداد میں عباسی خلیفہ کو خط لکھا تاکہ خلیفہ سے نئے سلجوقی سلطان کو اذن حکمرانی مل جائے۔ خلیفہ کو جب الپرسلان کا پیغام ملا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ 7 جمادی الاول 456 ہجری بمطابق 27 اپریل 1064 عیسوی کو انہوں نے ایک دربار عام منعقد کیا، جس میں خلافت کی طرف سے باقاعدہ طور پر سلطان الپرسلان کی حکومت کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ الپرسلان کو ضیاء الدین کے خطاب سے نوازا گیا۔ ان کے لیے خلعتیں ان کے ایلچیوں کے حوالے کی گئیں اور بغداد میں الپرسلان کے نام کا خطبہ جاری کر دیا گیا۔ فروری 1064 عیسوی میں سلجوقی لشکر آذربائیجان کی سمت روانہ ہوا۔ الپرسلان نے دریائے آرس عبور کیا اور نچوان پہنچ گئے۔ یہاں انہوں نے اپنے بیٹے ملک شاہ اور وزیر نظام الملک کو انجاز یعنی موجودہ جارجیا بھیجا۔ ملک شاہ نے انجاز میں اپنی لیاقت کے جوہر دکھائے اور کئی قلعے فتح کر لیے، یہاں تک کہ انجاز کے بادشاہ بکرات نے خوفزدہ ہو کر خود صلح کی درخواست کی اور سالانہ جزیہ دینے کا وعدہ بھی کیا۔ اس پر سلطان نے ملک شاہ اور نظام الملک کو واپس بلا لیا اور اپنی مکمل فوج کے ساتھ آرمینیا کے مسیحی حصے پر حملہ کر دیا۔ اس زمانے میں آرمینیا کے 2 حصے تھے۔ ایک حصہ اسلامی آرمینیا کہلاتا تھا جس کا دارالحکومت دبیل تھا، دوسرا مسیحی آرمینیا کہلاتا تھا جس کا دارالحکومت آنی تھا۔ سلطان کی فوج مسیحی آرمینیا میں فتوحات کا دائرہ بڑھاتے ہوئے آرمینیا کے ایک اہم شہر تک جا پہنچی۔ رجب 456 ہجری بمطابق جون 1064 عیسوی میں سلجوقی فوج گرجستان میں پیش قدمی کر رہی تھی کہ کرز کا علاقہ فتح ہو گیا۔ اس کے بعد سلطان کے حکم پر فوج کا رخ مسیحی آرمینیا کے صدر مقام آنے کی سمت موڑ دیا گیا۔ یہ شہر دریائے آرس کے کنارے واقع تھا۔ عیسائی اس شہر کو بے حد عزیز رکھتے تھے۔ اس میں 500 سے زائد گرجا گھر موجود تھے۔ شہر کے چاروں طرف پانی تھا اور شہر تک پہنچنے کے لیے لکڑی کا صرف ایک پل تھا۔ سلجوقی لشکر نے شہر کا محاصرہ کر لیا، لیکن یہ شہر فتح ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس موقع پر سلطان نے حاضر دماغی سے کام لیتے ہوئے لکڑی کا ایک بڑا برج بنوایا۔ یہ برج بے حد مضبوط تھا، اس پر ایک بڑی منجنیق رکھ دی گئی تھی اور سپاہیوں نے شہر کی فصیل پر سنگباری شروع کر دی۔ فصیل پر جو محافظ متعین تھے وہ اس سنگباری کا سامنا نہ کر سکے۔ فصیل کا گرنا تھا کہ سلجوقی لشکر فتح کے پرچم لہراتا ہوا شہر میں داخل ہو گیا۔
شہر والوں نے بچاؤ کی کوئی صورت نہ دیکھی تو ہتھیار ڈال دیے۔ اس طرح آرمینیا کی قدیم مسیحی ریاست بکارتا کا خاتمہ ہو گیا۔ مسیحی آرمینیا کی فتح کے بعد الپرسلان نے جنگ کا سلسلہ روک دیا اور وہ خود اصفہان چلے گئے۔ اصفہان سے وہ کرمان اور مرو گئے، جہاں انہوں نے اپنے بیٹے ملک شاہ کی شادی ماوراؤن نہر کے بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کر دی۔ دوسرے بیٹے ارسلان شاہ کے لیے انہوں نے سلطان ابراہیم غزنوی کی بیٹی کا انتخاب کیا۔ غزنوی خاندان سے رشتہ داری قائم کرنے کا فیصلہ بہت دانشمندانہ تھا۔ اس طرح مسلمانوں کے درمیان اور زیادہ اتحاد و اتفاق قائم ہو گیا۔ 457 ہجری بمطابق 1064 عیسوی میں سلطان اس علاقے کی طرف بڑھے جہاں ان کے آباء و اجداد نے زندگی گزاری تھی۔ دریائے جیہون پار کر کے وہ ماوراؤن نہر سے ہوتے ہوئے سیہون کے کنارے پہنچ گئے۔ جند کے علاقے میں وہ اپنے پردادا سلجوق کی قبر پر گئے اور وہاں فاتح پڑھی۔ جند کے حکمران خود سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اطاعت کا وعدہ کیا۔ سلطان نے جند کی حکومت کو برقرار رکھا اور اس کے حکمران کے ساتھ عزت کا برتاؤ کیا۔ یہاں سلطان گھرکانج سے ہوتے ہوئے مرو واپس چلے گئے۔ اس مہم میں کہیں خون نہیں بہا اور کسی لڑائی کے بغیر سلطان کی حکومت دریائے سیہون کی دوسری طرف ترکستان تک وسیع ہو گئی۔ 458 ہجری بمطابق 1065 عیسوی میں سلطان الپرسلان نے انتظامی امور کی جانب توجہ دی اور مختلف علاقوں میں والیوں کا تقرر کیا۔ اگلے سال کرمان اور فارس میں بغاوتوں کا قلعہ کما کیا گیا۔ فارس کا مشہور قلعہ استخر فتح ہوا۔ قلعے کے حاکم نے اطاعت کا یقین دلایا اور بہت سے قیمتی تحفے سلطان کی خدمت میں پیش کیے۔ ان میں فیروزے کا ایک پیالہ بھی تھا جس پر ایران کے قدیم بادشاہ جمشید کا نام لکھا ہوا تھا۔ استخر کے بعد دوسرے قلعے یکے بعد دیگرے فتح ہوتے گئے۔ سلطان الپرسلان کے ایک سالار افشین نے 460 ہجری بمطابق 1067 عیسوی میں ملتیا کے نواح میں رومی سلطنت کی ایک فوج کو شکست دی تھی اور کیسریا پر قبضہ کر لیا تھا۔ اگلے سال سلطان نے دریائے آرس کو پار کیا اور گرجستان کے بادشاہ کو اپنا مطیع و فرما بردار بنایا۔ یہ فتوحات روم کی قدیم سلطنت کے لیے خطرے کی گھنٹی سے کم نہ تھیں۔ 461 ہجری بمطابق 1068 عیسوی میں روم کی کیسرا یوڈوسیا نے ایک دلیر جنرل روماناس دیوجان سے شادی کر لی اور حکومت اس کے سپرد کر دی۔ روماناس نے اقتدار سنبھالتے ہی جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اگلے سال وہ زبردست جنگی تیاریوں کے ساتھ مشرق کی سمت بڑھا۔ جب وہ پالو کے مقام پر پہنچا تو اس سے معلوم ہوا کہ ملتیا میں اس کی فوج کو جنوب سے حملہ کرنے والے ترک لشکر نے تباہ کر دیا ہے۔ کچھ مدت بعد خبر ملی کہ ترک فوج نے کونیا پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ اس پر روماناس واپس جانے پر مجبور ہو گیا۔ اسی دوران سلطان الپرسلان شام، یمن، حجاز اور فلسطین میں عباسی خلافت کا خطبہ جاری کر چکے تھے۔ 462 ہجری بمطابق 1070 عیسوی کے وسط میں سلطان اپنی پوری فوج کے ساتھ ملازگرد جا پہنچے۔ اس اہم شہر پر قبضہ کرنے کے بعد آپ نے جنوب کی طرف جلغار کی اور دجلہ اور اس کے معاون دریائے مراد کے طاس کے دوسرے مقامات اور قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ اس اہم شہر پر قبضہ کرنے کے بعد سلطان نے آس پاس کے علاقوں اور ان دو دریاؤں کے مقامات کو فتح کر لیا۔ دیار بکر پر نصر اور سعید دو بھائی حکمران تھے۔ دونوں بھائیوں نے سلطان الپرسلان کا خیر مقدم کیا۔ یہاں سے سلطان الجزیرہ کے علاقے میں چلے گئے۔ سلطان نے یہاں کئی قلعے فتح کیے اور اس کے بعد انہوں نے 50 دنوں تک الرہا کا محاصرہ کیا۔ اس کے بعد سلطان حلب کی جانب بڑھے۔ شہر کے حکمران محمود نے اطاعت کا وعدہ کیا۔ یہاں سے سلطان نے مصر کا رخ کیا، لیکن اس موقع پر ان کو یہ معلوم ہوا کہ روم کا بادشاہ زبردست فوج لے کر پیش قدمی کر رہا ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ مشرقی اناطولیہ اور آذربائیجان پر قبضہ کر لے۔ کیسر روم کی یہ فوج کوئی معمولی فوج نہ تھی، اس میں بلغاریہ، مالڈیوا، یورپی اتحادیوں، مقدونیہ کی فوجیں تھیں۔ فرینچ اور نارمن رسالے بھی تھے۔ اس کے علاوہ روس، کفکاز، انجاز اور آرمینیا کے سپاہی بھی بہت بڑی تعداد میں اس میں شامل تھے۔ مشہور مورخ ابن اسیر کے مطابق یہ فوج 2 لاکھ سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ یہ فوج الجزیرہ میں مسلمان علاقوں کو رونتی ہوئی آرمینیا میں خلا تک جا پہنچی اور انہوں نے ملازگرد کو ترکوں سے چھین لیا
اس زمانے میں سلطان الپرسلان آذربائیجان کے شہر خوی میں مقیم تھے اور ان کے ساتھ بہت تھوڑی تعداد میں ان کی فوج تھی۔ سلطان کے ساتھ ان کے بیوی بچے بھی تھے۔ رومیوں کی اتنی بڑی فوج کے ملازگرد تک پہنچنے کی خبر بڑے سے بڑے حکمران کو پریشان کر دینے کے لیے کافی تھی، لیکن دلیر سلجوقی حکمران ذرا بھی نہ گھبرائے۔ سلطان نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ رومیوں کا پوری طاقت سے مقابلہ کیا جائے گا۔ سلطان نے اپنے اہل و عیال اور خواتین کو نظام الملک کے ساتھ تبریز بھیج دیا اور خود فوج لے کر ملازگرد کی طرف تیزی سے روانہ ہوئے۔ اسلامی مورخین کے مطابق فوج صرف 15,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی، جبکہ یورپی مورخین نے زیادہ سے زیادہ ترکوں کی تعداد 40,000 لکھی ہے۔ رومیوں کی فوج کے پاس اسلحہ بھی اعلیٰ قسم کا تھا۔ 20 ایسی منجنیقیں تھیں کہ جن میں 8 درجے تھے اور ہر درجے میں 150 آدمی بیٹھ سکتے تھے۔ اتنی طاقتور فوج کے سامنے سلطان الپرسلان کا اسلامی لشکر مخص مٹھی بھر سپاہیوں کا دستہ محسوس ہوتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ کیسری روم اور اس کے جرنیل بڑے غرور سے کہتے تھے کہ آئندہ ہم موسم سرما رے، جو کہ سلجوکیوں کا دارالحکومت تھا، وہاں گزاریں گے۔ موسم گرما عراق میں گزرے گا اور واپسی پر ہم شام کے علاقوں کا فیصلہ کرتے ہوئے آئیں گے۔ کیسری روم نے تو اسلامی مملکت کو فتح کرنے سے پہلے ہی سارے اسلامی علاقوں کو عیسائی حکام کے درمیان تقسیم کر دیا تھا۔ سلطان الپرسلان اپنے سے 20 گنا بڑی طاقت کو دیکھ کر قطعاً خوفزدہ نہ ہوئے۔ سلطان جانتے تھے کہ ایک طاقت اور ہے جو کل زمینوں اور آسمانوں پر حکمران ہے۔ انہوں نے اپنی فوج سے کہا، اے مجاہدین اسلام، بے شک ہماری تعداد دشمن کے مقابلے میں بہت کم ہے، لیکن ہمیں صبر و ہمت سے کام لینا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد پر بھروسہ کرتے ہوئے دشمن سے لڑنا ہے۔ اگر فتح پائی تو اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے، ورنہ درجہ شہادت پر تو ہم ضرور فائز ہوں گے۔ 4 ذیقعدہ 463 ہجری بمطابق 2 ستمبر 1070 عیسوی کو خیلات کے قریب اسلامی لشکر کی رومیوں کے ہراول دستے سے جنگ ہوئی۔ یہ ہراول دستہ بھی بہت بڑا تھا اور لاکھوں سپاہیوں پر مشتمل۔ رومی فوج کے لحاظ سے اس ہراول دستے میں بھی 10,000 سے 20,000 سوار شامل تھے۔ اس کی قیادت ایک رومی جنرل کر رہا تھا۔ اسلامی فوج کے سپاہی اس وقت جذبے شہادت سے سرشار تھے۔ رومی ہراول دستے کے سپاہی دیکھتے ہی دیکھتے تہہ تیغ کر دیے گئے۔ سلطان الپرسلان کی پیش قدمی اور اپنے ہراول دستے کی تباہی کی خبر ملتے ہی کیسر نے سنبھل کر اپنی ساری فوج کو یکجا کر لیا اور ملازگرد اور خیلات کے درمیان واقع ایک مقام الزہرا پر پڑاؤ ڈال دیا۔ 2 روز بعد سلطان الپرسلان کا لشکر بھی رومی لشکر سے تقریباً 6 میل کے فاصلے پر پہنچ گیا۔ سلطان نے دانشمند جرنیل ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے کیسری روم کو مشورہ دیا کہ جنگ میں بہت سی جانیں ضائع ہو جائیں گی، بہتر یہی ہے کہ جنگ نہ کی جائے اور فریقین اپنے اپنے ملک واپس چلے جائیں۔ لیکن کیسری روم تو فتح سے پہلے ہی تمام علاقوں کو اپنے ماتحتوں میں تقسیم کر چکا تھا۔ اس نے نہایت تکبر کے ساتھ جواب دیا، اے وحشی، اگر تم امن پسند ہو اور آدمیوں کا خون بہانا پسند نہیں کرتے تو اس جگہ کو جہاں تم نے پڑاؤ ڈال رکھا ہے رومی فوج کے لیے خالی کر دو اور اپنی سچائی کے ثبوت کے طور پر اپنے دارالحکومت رے کو ہمارے حوالے کر دو۔ یہ جواب سن کر سلطان نے جنگ کا فیصلہ کر لیا۔ اس موقع پر حضرت امام ابو نصر محمد بن عبد المالک بخاری حنفی نے مشورہ دیا کہ آج کے دن اور ٹھہر جائیں، کل جمعہ ہے اور دنیا بھر کے مسلمان آپ کی فتح کے لیے دعائیں کریں گے، اس کے بعد آپ حملہ کیجیے گا۔ سلطان کو یہ مشورہ پسند آیا۔ دوسرے دن سلطان نے اپنی فوج کے ساتھ نماز جمعہ ادا کی، بارگاہ الہی میں خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگی۔ دعا مانگتے ہوئے سلطان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی اور پوری فوج پر گریہ و زاری کی کیفیت طاری تھی۔ دعا مانگنے کے بعد سلجوقی سلطان نے اپنی فوج کے ساتھ ایک بڑا جوشیلا خطاب کیا، جس کے اختتام کے بعد سلجوقی فوج جذبہ شہادت سے سرشار جنگ کے لیے تیار تھی۔ سلطان نے اپنے ہاتھ سے گھوڑے کی دھم باندھی، ایک سفید قبا زیب تن کر کے کہا، اگر میں شہید ہو گیا تو یہی میرا کفن ہوگا۔ پھر تلوار نیام سے نکال کر نیام پھینک دی۔ یہ دیکھ کر مجاہدین میں زبردست جوش و خروش پیدا ہو گیا اور میدان جنگ تکبیر کے نعروں سے گونجنے لگا۔ اب فوج کو کوچ کرنے کا اشارہ ہوا۔
کچھ دیر بعد دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں۔ سلطان نے اپنی فوج کو رکنے کا اشارہ کیا۔ گھوڑے سے سلطان اترے، اپنا امامہ اتارا اور زمین پر سجدہ کیا۔ ساری فوج پر رکعت طاری تھا۔ کچھ دیر بعد سلطان سجدے سے اٹھے، جست لگا کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور نعرہ لگا کر لڑائی کا حکم دیا۔ اسلامی لشکر برق رفتاری کے ساتھ رومی فوج کے مرکز پر حملہ آور ہو چکی تھی۔ ترکوں کے پہلے ہی حملے میں مشہور رومی جنرل پسپا ہو گیا۔ اس کے قریب مالڈیوا کے دستے تھے، وہ بھی گھبرا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ سلطان نے نہایت حکمت کے ساتھ اپنے ترک تیر اندازوں کو منظم کیا اور ہلال کی شکل میں پھیلے ہوئے تھے اور اتنی پھرتی سے تیروں کی بارش کر رہے تھے کہ رومی فوج کو آگے بڑھنے کی مہلت ہی نہ مل رہی تھی۔ رومی لشکر کی اگلی صفوں میں تجربہ کار جرنیل تھے، وہ بھی اپنی فوج میں پھیلنے والی افراتفری پر قابو نہ پا سکے۔ شہزادہ اینڈرو ینکوس تو اس بے ترتیبی کے ساتھ پسپا ہوا کہ رومی فوج کی صفیں درہم برہم ہو گئیں۔ اس موقع پر قیصر روم سے ایک بڑی غلطی سرزد ہوئی۔ گمسان کی لڑائی میں اپنی فوج کی پسپائی سے وہ بخلایا ہوا تھا۔ اس پر نہایت تیز دھوپ نے اس کو مزید بدخواس کر دیا۔ اس نے سوچا کہ میں چند لمحے اپنے خیمے میں آرام کر لوں تو شاید زیادہ بہتر انداز میں لڑ سکوں گا، اور یہی اس کی غلطی تھی۔ جب شہنشاہ نے اپنے خیمے کا رخ کیا تو اس کے ساتھ ساتھ بلند علم بھی حرکت میں آئے۔ دور تک پھیلے ہوئے رومی سپاہیوں نے یہی سمجھا کہ شہنشاہ نے پسپا ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ چنانچہ رومی فوج میں بھی بھگدڑ مچ گئی۔ فوج کو اس طرح میدان جنگ میں چھوڑتے ہوئے دیکھ کر قیصر روم پھر میدان میں واپس آ گیا اور اپنے خاص دستوں کو ساتھ لے کر ایک بار پھر ڈٹ کر مقابلہ کرنے لگا، لیکن اب بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ رومی فوج کا بڑا حصہ راہ فرار اختیار کر چکا تھا، باقی ماندہ فوج کا حوصلہ پست ہو چکا تھا اور اسلامی لشکر کا گہراؤ تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ قیصر روم نے اپنی پوری کوشش کی، لیکن وہ اپنی بکھری ہوئی فوج کو جمع کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے انتہائی وفادار سپاہی بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے یا مجاہدین کی تلواروں سے گھائل ہو کر گر پڑے۔ خود قیصر روم کو بھی زخم آیا اور اس کا گھوڑا بھی مارا گیا۔ وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگا تھا کہ اس موقع پر ایک غلام نے کمند پھینکی۔ قیصر کا پاؤں اس کمند میں الجھ گیا۔ اس طرح اس غلام نے قیصر کو گرفتار کر لیا اور اسلامی لشکر کے حوالے کر دیا۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ خود اس غلام کو علم نہ تھا کہ اس نے کسے گرفتار کیا ہے۔ اسلامی لشکر کے سپاہیوں نے جب قیصر روم کو قید کیا تو اسے کسی نے نہیں پہچانا تھا۔ اسے دوسرے عام قیدیوں کے ساتھ بند کر دیا گیا۔ صبح ہونے پر سلطان الپرسلان کے سامنے تمام قیدیوں کو پیش کیا گیا۔ اس موقع پر ان سلجوقی سفیروں نے، جو کہ رومی دربار میں جا چکے تھے، انہوں نے قیصر کو پہچان لیا۔ جنگی قیدیوں میں رومی جنرل باسیلا سیوس بھی شامل تھا۔ اس نے بڑھ کر قیصر کی قدم بوسی کی اور اس طرح یہ راز فاش ہو گیا۔ کچھ دیر پہلے یہی قیصر روم لاکھوں کی فوج لے کر مسلمانوں کی بستیوں کو اجاڑنے کے درپے تھا اور اسلامی علاقوں پر حکومت کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اسی قیصر روم نے الپرسلان کی طرف سے جنگ نہ کرنے کی پیشکش کو متکبرانہ انداز میں ٹھکرا دیا تھا۔ یہی قیصر تھا کہ جس کے روب و دبدبے سے روم کے لوگ کانپتے تھے۔ آج وہی قیصر ذلیل و رسوا ہو کر سلطان کے سامنے سر جھکائے ہوئے کھڑا تھا۔ سلطان نے اپنے بدترین دشمن سے عزت کا جو برتاؤ کیا، اس کی تعریف سخت ترین متعصب یورپی مورخین تک نے کی ہے۔ سلطان اپنی نشست سے اٹھے، چند قدم آگے بڑھے۔ انہوں نے قیصر سے مصافحہ کیا، اسے عزت سے اپنے پاس بٹھایا اور یقین دلایا کہ اس کا احترام کیا جائے گا۔ 7 دن تک ترک فتح کا جشن مناتے رہے۔ اس دوران الپرسلان کی ہدایت پر قیصر اور اس کی فوج کے کئی جرنیلوں کو ایک شاندار خیمے میں ٹھہرایا گیا۔ سلطان روز 2 وقت قیصر کے پاس آتے اور انہیں اپنے ساتھ کھانا کھلاتے۔ سلطان نے قیصر سے پوچھا کہ تم مجھ سے کس سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ قیصر نے کہا کہ اگر آپ ظالم ہیں تو مجھے قتل کر دیں گے، متکبر ہیں تو پوری اسلامی مملکت میں میری تشہیر کریں گے یا عمر بھر کے لیے زندان میں ڈال دیں گے، اور یہ بھی امکان ہے کہ فیاضی سے کام لیتے ہوئے تاوان لے کر معاف کر دیں۔ سلطان مسکرائے۔ انہوں نے پوچھا اگر آپ کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوتی اور میں اس حالت میں آپ کے پاس قیدی بن کر آتا تو آپ میرے ساتھ کیسا سلوک کرتے؟ قیصر نے بے ساختہ کہا، بدترین سلوک جو میرے بس میں ہوتا۔
ایک مورخ کے مطابق کیسر نے کہا کہ میں آپ کو بہت سے کوڑے لگواتا۔ سلطان نے کہا کہ اب مجھے تمہاری ذہنیت کا حال معلوم ہو گیا ہے، کیوں نہ میں بھی آپ کے ساتھ یہی سلوک کروں۔ کیسر نے کہا کہ آپ نے میری ذہنیت کا انجام بھی تو دیکھ لیا ہے۔ سلطان اس پر ہنس پڑے، پھر انہوں نے کہا کہ میں دین حق کا پیروکار ہوں۔ اسلام امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ جو سلوک آپ میرے ساتھ کرنا چاہتے تھے وہ میں آپ کے ساتھ نہیں کروں گا۔ سلطان اور کیسر روم کے مابین 50 سال کے لیے ایک معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے کی خاص باتیں یہ تھیں کہ 15 لاکھ دینار رومی سلطنت فوری طور پر ادا کرے گی۔ نمبر 2 کہ ہر سال 3,60,000 دینار رومی سلطنت کو ادا کرنے ہوں گے۔ نمبر 3 رومیوں کی قید میں موجود تمام مسلمانوں کو رہا کر دیا جائے گا۔ ضرورت کے وقت کیسر مسلمانوں کو فوجی امداد بھی دے گا۔ معاہدہ ہو جانے کے بعد سلطان نے کیسر کو قیمتی خلعتیں تحفے میں پیش کی۔ دونوں سربراہان نے معانقہ کیا۔ کیسر اس حسن سلوک سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے رخصت ہوتے ہوئے بغداد کی طرف سر جھکا کر 3 سلام کیے۔ خود سلطان ایک کوس تک کیسر کے ساتھ گئے اور اسلامی فوج نے اپنی حفاظت میں کیسر اور اس کے ساتھیوں کو رومی سرحد تک پہنچا دیا۔ ادھر کیسر کی شکست کی خبر ملتے ہی روم کے پادریوں نے اعلان کر دیا کہ خداوند کیسر سے ناراض ہیں، اس لیے یہ شخص بادشاہت کا اہل نہیں رہا۔ اس پر سلطنت میں انقلاب برپا ہو گیا اور میکائیل ہفتم نے تخت پر قبضہ کر لیا۔ کیسر روم جب الپرسلان سے رخصت ہو کر رومی علاقے میں داخل ہوا تو اسے انقلاب کی خبر ملی، لیکن اس بے سر و سامانی کی عالم میں بھی کیسر نے 2 لاکھ دینار اور سونے کا ایک طبق جس میں 90,000 دینار مالیت کے جوہرات تھے اس نے سلطان کی خدمت میں بھیجے اور معذرت کی کہ اس سے زیادہ میں ادا کرنے کے قابل نہیں رہا۔ روماناس کے اس طرز عمل سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سلطان کے حسن سلوک سے کس قدر متاثر ہوا تھا۔ ملازگرد کی اس تاریخی جنگ سے سلجوقی سلطنت کی حدود میں تو اضافہ نہ ہوا، لیکن مسلمانوں کی دھاک کل عالم میں پھیل گئی۔ اپنے سے کئی گنا بڑی طاقت کو اسلامی لشکر نے جس خوبی سے شکست دی، اس کو دیکھ کر بڑی بڑی طاقتیں حیران رہ گئیں۔ مسلمانوں کو اس جنگ میں بہت زیادہ مال غنیمت حاصل ہوا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی فقید المثال کامیابی کی اطلاع جب بغداد پہنچی تو وہاں بھی خوشیاں منائیں گی۔ خلیفہ نے بے حد مسرت کا اظہار کرتے ہوئے سلطان الپرسلان کی بیٹی صفری خاتون کے لیے اپنے بیٹے المقتدی کا پیغام بھیجا۔ سلطان نے اسے خوشی سے قبول کر لیا۔ نیشا پور کے قریب نکاح کی تقریب منعقد ہوئی۔ سلطان الپرسلان کا ارادہ تھا کہ وہ ترکستان کے تمام علاقوں کو اسلامی مملکت میں شامل کریں اور پھر چین کا رخ کریں۔ چنانچہ وہ 465 ہجری بمطابق اکتوبر 1072 عیسوی میں 2 لاکھ مجاہدین کا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ دریائے جیہون پہنچ کر کشتیوں کا پل بندھوایا گیا۔ یوں لشکر کو دریا پار کرنے میں 25 دن صرف ہو گئے۔ لشکر نے کریر کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ سلطان الپرسلان کی زندگی کے دن باقی ہوتے تو شاید وہ بلاد ترکستان کو تسخیر کر کے ایک وسیع علاقے کو اسلامی مملکت کا حصہ بنانے میں بھی کامیاب ہو جاتے، لیکن قدرت فیصلہ کر چکی تھی۔ کریر کے مقام پر ایک سرحدی قلعے کے محافظ نے سلطان الپرسلان پر حملہ کر کے انہیں شدید زخمی کر دیا۔ سلطان الپرسلان کو فوری طبی امداد دی گئی، لیکن زخم بے حد گہرا تھا۔ 10 ربیع الاول 465 ہجری بمطابق 24 نومبر 1072 عیسوی کو اسلام کے اس عظیم اور جری سالار نے وفات پائی۔ سلطان کی میت کو مرو لے جایا گیا۔